الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی قرآن پاک کو آخری حصے سے شروع کریں گے اور ریورس آرڈر میں چلتے ہوئے ہم کچھ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی عام طور پر یہ صورتیں ہمیں زبانی یاد ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہوئے ان میں بھی ادائیگی کرتے ہیں ان کی، تو جیسے ہم نے سورہ فاتحہ کی پریکٹس کی تھی پچھلی کلاس میں، اسی طرح میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ جو ہماری 30واں پارہ اگر پورا بھی کر سکتے ہیں یا پھر کم از کم جو آخری 10-15 صورتیں ہیں وہ ہم ان کو سیکھ لیں تجوید کے ساتھ، تاکہ جب آپ ان کی ادائیگی کریں تو آپ کو مشکل نہ ہو یا یہ کہ غلطی نہ ہو۔ اچھا، مشکل آپ کو ہوگی وہ اس لیے ان دوستوں کو، ان ممبرز کو جو اس میں کوئی غلطی کرتے ہیں تو وہ جب درست کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک دفعہ مشکل پیش آئے گی، لیکن اس غلطی کو قابو پانے پہ توجہ دینی ہے۔ اس مشکل سے گھبرا کے یہ نہیں کہنا کہ چھوڑیں بس جیسے میں پڑھتا ہوں یا جیسے میں پڑھتی ہوں وہ صحیح ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے اس غلطی پہ قابو پا کے اس جگہ پہ درست کرنے کی۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی یعنی الف سے یا تک جتنے الفاظ ہوں گے جس سورہ میں سارے کو ہم غلط پڑھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں جہاں ہماری کمی بیشی ہے وہ ہم نے درست کرنی ہے، اور وہ تھوڑی تھوڑی ہوگی، بس اس پہ توجہ دیں اور اس کو درست کرتے جائیں۔ تھوڑی سی پریکٹس چاہیے، شروع میں آپ کو تھوڑی زیادہ محنت کرنی پڑے گی، اور جو وقت گزرے گا تو وہ چیزیں قابو میں آتی جائیں گی اور پھر انشاءاللہ بہتری آتی جائے گی، اور پھر آنے والے وقت میں آسانی ہو جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ آپ فیل کریں گے کہ جی آج میں جو حصہ میں نے پڑھا ہے وہ بالکل بغیر کسی غلطی کے صحیح پڑھ لیا۔ کیونکہ وہی الفاظ ریپیٹ ہونے ہیں۔ جیسے آج اگر کل ہم پڑھیں گے تو کل ایک دفعہ نہیں آنا ہے، یہ کئی دفعہ آنا ہے پورے قرآن پاک میں۔ پھر اعوذ ہے یا برب الناس ہی ہے، رب آئے گا، ناس آئے گا، مالکی بھی آئے گا۔ جب ایک لفظ آپ نے صحیح پریکٹس کر کے سیکھ لیا تو اس کے بعد اگر وہ 100 دفعہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں سیم ٹو سیم قرآن پاک میں، تو پھر آپ جب بھی پڑھیں گے تو وہ صحیح پڑھیں گے۔ جب کوئی لفظ پہلی دفعہ آئے گا پڑھتے ہوئے اور وہ اگر آپ کو صحیح ادا کرنا نہیں آتا تو اس وقت اس کو سیکھنا ہے بس۔ تو جو ایک دفعہ صحیح سیکھ لیا، اس کی پریکٹس کر لی، اس کے بعد آسان ہو جائے گا۔ تو یہ کوئی بھی علم جیسے ہم حاصل کرتے ہیں تو شروع میں چونکہ وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، پہلا چیپٹر جب ہم پڑھتے ہیں کسی کتاب کا تو اس پہ زیادہ ٹائم لگتا ہے، پھر اگلے چیپٹر میں وہی چیزیں اس میں سے آدھی ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، تو وہ ہمارے لیے آلریڈی آتی ہوتی ہیں تو وہ آسان ہوتی ہے۔ پھر جو نئی 50% چیزیں آتی ہیں اس پہ صرف محنت کرنی ہوتی ہے۔ پھر ہم جب تیسرے، چوتھے، 5ویں چیپٹر پہ جاتے ہیں تو صرف 10% چیزیں نہیں آ رہی ہوتی ہیں، باقی 90% وہی ہوتی ہیں۔ تو یہی چیز یہاں پہ ہوگی۔ آج ہم پچھلی کلاس میں ہم نے جتنا پڑھا تھا وہ والی چیز اگر آج دوبارہ آئے گی تو ظاہر آپ کو پہلے سے آتی ہے۔ آج ہم جو پڑھیں گے وہ اگلی کلاس میں جب آئے گی تو وہ آپ کو پہلے سے آتی ہوگی۔ تو جو نئی چیزیں آتی جائیں گی وہ ہم سیکھتے جائیں گے۔ اچھا جی، اب اس کا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ میں پہلے پچھلی کلاس کی طرح سارا آپ کو بتاؤں اور پھر آپ بتائیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم ڈائریکٹ اس چیز پہ آ جائیں کہ میں آپ کے تھرو ہی کروں، جہاں کمی بیشی ہوگی میں اس کو انشاءاللہ ہیلپ کرتا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ تو اب آپ لوگ جو ہے نا اپنا ہاتھ اٹھا لیں جو پڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی میں بائی نیم آپ لوگوں کو نہیں کال کروں گا، کچھ کلاسز کے بعد پھر انشاءاللہ جب مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ لوگ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں اور اب آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو 1 بائی 1 خود بھی کسی نہ کسی آرڈر میں بلا لیا کروں گا۔ تو سب سے پہلے ٹیپو سلطان صاحب۔ جی ٹیپو صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس. اس میں لام پہ جزم ہے اور قاف کو لام سے ملائیں گے. اسی طرح واو پہ جزم ہے اور زا پہ ضمہ ہے. یہ واو مد ہے، اس کو 2 حرکت دینا ہے. اس پہ با پہ تشدید ہے، اس کو را سے ملائیں گے. اور الف حمزۃ الوصل ہے کیونکہ نون کے اوپر تشدید ہے، اس لیے بے کو نون سے ملائیں گے اور 2 حرکت دیں گے. سین حروف ہمس میں سے ہے، اس پہ سانس کی آواز آئے گی. جی افتخار صاحب. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کافی حد تک درست بتایا ہے. میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کر دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ شروع میں جو کل آپ نے کہا لام پہ جزم ہے، یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس پہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. یعنی ہم نے غیر ضروری طور پر بھی ٹائم لگانا. بس ٹھیک ہے، پہلے والے کل جو لفظ ہے اس میں صرف ایک چیز کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم چونکہ کاف اور کاف میں تمیز نہیں کرتے عام طور پر، تو وہ اب ہم نے کرنی شروع کرنی ہے کہ جب اس کو کل نہیں کہنا. کل کا مطلب ہوتا ہے تمام، اور یہ ہے کل کا مطلب ہے کہو. تو یہ دونوں یعنی سننے والے کو پتا چلے کہ یہ کل کہہ رہا ہے یا کل کہہ رہا ہے. تو کاف کی ادائیگی صحیح ہو. اس کے بعد جو عین کے بعد واو ہے وہ واو مد ہے، تو اس کو 2 حرکت تک کھینچنا ہے. کیوں واو مد ہے؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے والے حرف پہ ضمہ ہے یا پیش ہے. اس کے بعد جو با مشدد ہے اس کو زور دے کے پڑھنا ہے ہم نے، اور اس سے پہلے را کے اوپر چونکہ زبر ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. یعنی جو قواعد ہم نے خاص طور پر پڑھے ہیں نا، ان کا ذکر کرنا ہے. تو اس میں کیا ہے، ایک تو واو مد آ گئی اعوذ میں، یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے. اس کے بعد را کو موٹا پڑھنا ہے، اور پھر با مشدد ہے تو اس کو زور دے کے پڑھنا ہے. اور پھر آپ نے یہ بالکل بہت اچھا بتایا کہ یہ حمزۃ الوصل ہے تو لہٰذا یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا. با کو ڈائریکٹ نون میں ملائیں گے. پھر نون مشدد ہے اور اس کے بعد جو الف مد ہے اس کو 2 حرکت تک کھینچنا ہے. لیکن آگے چونکہ سین جو ہے اگر اس پہ ہم رکتے ہیں تو پھر وہ ساکن ہو جائے گا، اس کے نیچے جو زیر ہے وہ گر جائے گی. اور ایک تو وہ ہمس ہے، سین کا ہمس ہوگا، دوسرا یہ پھر مد عارض بن جائے گی. اس کو پھر ہم نے زیادہ کھینچ کے پڑھنا ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے اچھا بتایا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ دیکھیے آیت کے اوپر لام الف لا ہے. یہ ہم نے وقف والا لیسن جب پڑھا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ آیت پہ رکتے ہیں لیکن لام الف لا جو ایسی ہے اس کا مطلب ہے یہاں نہیں رکنا. تو جب آیت پہ آ جائے لا تو پھر ہمارے پاس چوائس ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کے قریب یہ ہے کہ یہاں رکنا چاہیے، کچھ لوگوں کے قریب ہے کہ جنہیں جب لا ہے تو پھر آپ ملا کے پڑھیں. تو آپ کے پاس چوائس ہے، چاہے اگر یہاں رک جائیں گے تو بھی ٹھیک ہے، اگر ملا کے پڑھیں گے تو پھر ہم یہاں پہ مد عارض نہیں کریں گے بلکہ سین کی زیر کے ساتھ پڑھ کے تو آگے مالک الناس پڑھ لیں گے. آپ نے سنا ہوگا مختلف قراء سے کہ وہ یہاں پہ رکتے بھی ہیں اور ملا کے بھی پڑھتے ہیں. تو اگر فرض کیا 2-3 آیات تک آپ ملا کے پڑھتے ہیں، کیونکہ ویسے تو یہ پوری سورہ جو ہے نا ہر آیت پہ آپ دیکھیں گے تو لا لگا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی سانس آپ کا ساتھ دے تو آپ پوری سورہ کل سے شروع کر کے آخری والناس تک ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تجوید کے مطابق ہوگی وہ. تو آپ تھوڑا سا اور پڑھ دیجئے، اگلی 2 چھوٹی چھوٹی آیات وہ بھی پڑھ دیجئے. مالک الناس الہ الناس، اس سے آگے بھی پڑھوں؟ نہیں، بس اس میں یہ ہے کہ مالک الناس تو ویسا ہی ہے، اس میں کوئی نیا رول نہیں ہے جو پیچھے ہے. تو الہ میں آپ بتا سکتے ہیں کھڑا زبر ہے لام پہ، اس کو 2 حرکت تک. ٹھیک ہے، لام پہ کھڑا زبر ہے، یہ الف مد کا بدل ہے. یہ اب آپ لوگ سب توجہ سے سنتے جائیں کیونکہ یہی چیزیں بار بار ہم نے کرنی ہے. تو جب کھڑا زبر آیا تو آپ لوگوں نے کہنا کہ جی یہ کھڑا زبر ہے جو الف مد کا بدل ہے، تو جو لہٰذا اس کو 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھنا ہے. تو یہ ہم نے لا ایسے 2 حرکت دینی. باقی جو چیز وہی ہے جو پہلی آیت میں بھی آ گئی ہے، لہٰذا اس میں کوئی ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب یہ جو 3 آیات ہو گئی، اس کے بعد ٹیپو صاحب بہت شکریہ آپ کا. اب کسی اور کو موقع دیتے ہیں. جی نیکسٹ ہمارے ساتھی ہیں جی خرم اختر صاحب. جی خرم صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من شر الوسواس الخناس. اس میں ایک تو مین اور نون جو ہے وہ
نون کا اخفا کریں گے، اور چونکہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ شین سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا یہ لفظ نہیں ہے، اس کو لفظ نہیں کہنا، یہ حرف ہے. حرف اور لفظ میں فرق سمجھ لیں. حرف وہ ہے جیسے میم حرف ہے، نون حرف ہے، شین حرف ہے، را حرف ہے، لیکن جب مل کے بنتا ہے تو وہ ورڈ جو ہے نا وہ لفظ ہے. تو یعنی حرف کو حرف کہنا ہے، لفظ کو لفظ کہنا ہے. لفظ جو ہے تو یہاں پہ پہلا قاعدہ یہ ہے کہ جو نون ساکن ہے اس کے بعد چونکہ حروف اخفا میں سے شین ہے تو لہذا اس کا اخفا ہوگا غنہ کے ساتھ. ٹھیک ہے آگے جی. اور را جو ہے اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور واو کے بعد الف ہے تو وہ واو مد بن رہی ہے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو واو الف کے مد بعد بن رہی ہے. سین تھی، جو اس سے پہلے والا واو آیا نا شر الوس، تو یہ جو سین ہے سین ساکن، اس میں کچھ آپ بتا سکتے ہیں کیا ہے؟ اچھا اس میں ہمس کریں گے. ہاں یہ سین جو ہے نا حروف ہمس میں سے ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے. آپ نے بتایا واو کے بعد الف ہے تو وہ واو کے اوپر چونکہ زبر ہے، الف سے پہلے زبر آئے تو وہ الف ماد ہوتا ہے جو کہ 2 حرکت تک کھینچ کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے آگے. پھر اس کے بعد یہ لام ہے، اس پہ رکنا نہیں ہے، اور سین کو لام سے ڈائریکٹ ملا دیں گے، وسواس الخناس ہو جائے گا یہ. And that's all. اچھا اب یہ جو ہے نا خناس، اس میں بھی ایک خاص ہے کیونکہ اس میں غلطی ہونے کا امکان ہوتا ہے. تو آپ جو ہے نا جو نون ہے نا وہ ہے چونکہ مشدد، تو ایک تو اس کو زور دینا ہے اس کی تشدید کی وجہ سے، دوسرا اس کے اوپر جو زبر ہے اور پھر آگے علی مد ہو رہی، پھر اس کو 2 حرکت تک کھینچنا بھی ہے. بعض اوقات کیا ہوگا کہ تشدید ہوگی لیکن اس کو بعد میں کھینچنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اوپر اگر 1 حرکت ہے تو پھر ہم نے 1 حرکت دینی ہے، لیکن یہاں پہ حرکات بھی 2 ہیں، یعنی 2 حرکت تک لمبا بھی کھینچنا ہے. اور پھر اگر ہم آگے سین کو ساکن کر دیں گے تو پھر یہ اور بڑی والی مد عارض بھی بن جائے گی اگر ہم سین کو ساکن کر کے رکیں گے. تو یہ جو دونوں آپشن ہیں یہ ہمارے پاس ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے رکنا ہے تو کس طرح سے پڑھنا ہے، اور اگر آگے مزید ملا کے پڑھنا ہے، مثلا خناس کا جو سین ہے اس کو اگر اللہ زی کے لام سے ملائیں گے تو پھر وہ لمبا نہیں ہوگا. تو یہ اس حساب سے چلنا ہے. چلیے جی آپ اس حصے کو دوبارہ سے پڑھ دیں، بس جتنا، بلکہ آپ شروع سے پڑھ دیں بغیر تجوید کے قواعد بتائے نا، سورہ کو کل سے شروع کر کے الخناس تک پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. ٹھیک ہے چلیے جی. اب جو ہے نا نیکسٹ سعید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی یوسوس فی صدور الناس. اس میں الف پہ ال سے شروع ہو رہا ہے تو یہ زبر سے شروع ہوگا. لام پہ تشدید ہے تو اس کو تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. زی یا مد ہے، یو واو مد ہے، سین نہیں یہ واو مد نہیں ہے. یو وسوسو، سوری یو رائٹ جی ٹھیک ہے بالکل، اس واو کے اوپر زبر ہے. سین چونکہ ہمس کا ہے تو اس کو تھوڑا ہمس کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور پی یا مد ہے، صدو پہ دو وائے مد ہے، اور را کے نیچے زیر ہے اس کو باریک پڑھیں گے، اور سعد کو بھی پر پڑھیں گے. سعد چونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. صحیح ہے. تو رناس نون چونکہ مشدد ہے، تشدید ہے اس پہ، تو اس کو ڈبل پڑھیں گے. اس کے بعد الف مد ہے تو اس کو 2 حرکت بھی دیں گے ساتھ میں، اور نون پہ غنہ ہوگی جب اس کو
تشدید سے پڑھیں گے تو سین چونکہ آخری حرف ہے اور اس کو عارضی طور پہ اس کو ساکن کریں گے تو وہاں پہ مد عارض بنے گی، تو اس کو 4 سے 6 حرکت تک لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اگلی آیت ہے من الجنۃ والناس، اور اس میں نون پہ تشدید ہے، مشدد ہے، وہ اس کو ڈبل کریں گے، پڑھیں گے، اس کو گنا کریں گے۔ اور اسی طرح ناس پہ تشدید ہے، ناس کے نون کے بعد الف ہے، الف مد ہے، اور سین کو پہلی کی طرح اس کو جب ساکن کریں گے تو وہاں پہ مد عارض بنے گی، تو وہ اس کو 4 سے 6 حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو میں ٹھیک ہے دو جی، ویری گڈ۔ آیتوں کو پھر پڑھ دیتا ہوں اگر آپ کہتے ہیں۔ ہاں جی پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اچھا ایک منٹ رک جائیے جی اچھا ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے جیسے قواعد تو ماشاءاللہ بہت اچھے بتا دیے۔ جی ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم قواعد کو بتا رہے ہوتے ہیں نا تو ہمارا فوکس اس پہ ہوتا ہے، تو اس کو تو ہم اچھا ذہن میں لا کے سارا جتنا یاد آتا ہے بتا دیتے ہیں، لیکن جب ہم پھر پڑھنے لگتے ہیں تو اس کو اس طرح سے اپلائی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، جیسے اب آپ نے پڑھا نا تو آپ نے یوسوسو پڑھتے ہوئے سین کا ہمس کیا نہیں ہے، حالانکہ آپ نے بتایا تھا کہ یہ ہمس ہے۔ اچھا، کیونکہ آپ کے ذہن سے نکل گیا کہ یہ، کیونکہ ہم یہ سورہ ایسی ہے مثلا اس کو ہم نے ہزاروں بار پڑھا ہوگا، شاید اس سے بھی زیادہ بار پڑھا ہوگا، تو وہ جو چیز ہے نا کہ ہم جس چیز میں پھنسے ہوئے ہیں نا اس میں سے نکلنا بھی ہے ہم نے، کہ یعنی اب ہم اگر ایک چیز سیکھ رہے ہیں تو اس کو پھر اپلائی بھی کرنا ہے۔ تو یہ الذی، ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم پہلے اللہ زی پڑھتے تھے تو اب ہم نے اللہ یعنی لام کو ڈبل کرنا ہے اور پھر زال کے بعد یا کو مد بھی کرنا ہے۔ تو جب ہم یعنی پڑھیں گے تو وہ جو ہم نے رول سیکھے ان کو یعنی انٹینشلی پورا منیوٹلی ذہن میں رکھتے ہوئے ان کو اپلائی کرنا، چاہے دیر زیادہ لگے، کیونکہ ہم نے بھاگنا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ بات میں جنرلی کہہ رہا ہوں، سب لوگ سن رہے ہیں چونکہ، تو تاکہ سب کے اوپر واضح ہو جائے کہ یہ ہم نے یہ ایفرٹ کرنی ہے تاکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ پورا ہو۔ تو اب آپ یہ باتیں ذہن میں پلیز رکھتے ہوئے نا دوبارہ سے پڑھیں۔ جی ٹھیک، انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یوسوس فی صدور الناس من اچھا ایک منٹ الجن۔ رکیے، جی اس میں ایک ایسی غلطی ہے جو ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور اب ہم نے اس کو دور کرنا ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ جی یہ غلطی ہے کہ جو لفظ کسی ایسے حرف سے شروع ہو رہا ہو نا جو دمہ کے ساتھ ہو یعنی پیش ہو، تو جب خاص طور پہ وہ اگر کسی سے ملا کے پڑھا جائے نا تو اس میں ادائیگی مشکل ہوتی ہے اور وہ زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ نے یعنی 2 بار پڑھا ہے بلکہ 3 بار پڑھا ہے، لیکن آپ نے فی صدور الناس پڑھا ہے، صاد کو زبر کے ساتھ پڑھا ہے، اور یہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ موسٹ آف دی پیپل ایسے ہی پڑھتے ہیں انجانے میں۔ تو یہ آپ نے کوشش کر کے پڑھیں گے تو پھر یہ پیش نکلے گی، ورنہ یہ زبر ہی نکل جائے گی۔ تو یہ ہے فی صدور الناس، یعنی صاد کو کوشش کر کے پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہ پیش نکلے گی، ورنہ زبر نکلے گی۔ جی تو اب یہ دوبارہ پڑھیے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ ویری گڈ، چلیے یہ ماشاءاللہ اچھا ہو گیا، پوری آیت پوری سورہ ہم نے کر لی۔ اب ایسا ہے کہ ایک دفعہ میں اس سورہ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ سن لیں، اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں جی، اس سے جو پیچھے والی سورہ ہے نا سورۃ الفلق، اس پہ آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، ہو از نیکسٹ؟ آگے ہیں ہمارے سعید صاحب ہو گئے، اس کے بعد جی خدیجہ فاروق۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک منٹ رکیے گا بہن. یہ جو ہے نا تعوذ، اس میں یہ سب لوگ توجہ سے سن لیں ذرا. ہم جو ہے کہ نا تا اور طا میں ہمارا ایشو ہوتا ہے. ایک ہم جو برصغیر پاک و ہند کے رہنے والے لوگ ہیں تو ہم چونکہ ایک طرح سے ادا کرتے ہیں تو لیکن جب پھر پتہ چلتا ہے کہ جی نہیں یہ تا جو ہے ڈفرینٹ ہے اور طا کو ہم نے ذرا موٹا کر کے پڑھنا ہے تو اس میں کرتے ہوئے بعض اوقات نا تھوڑا سا ہم اور طرف چلے جاتے ہیں. اور یہ چیز اردو میں بولتے ہوئے بھی ہم کرتے ہیں کہ طا جو ہے نا اس کو طوا کہہ دیتے ہیں. تو یہ جیسے آپ نے پڑھا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کو طوا نہیں ہونے دینا، اس کو طا رہنے دینا، تھوڑا سا موٹا کرنا ہے. اور ایک چیز اور جو ہوتی ہے کچھ اور ممبرس جو میں نے نوٹ کیا وہ طوا کے اندر نا غنہ کی آواز آ جاتی ہے، یعنی ایسے لگتا ہے طوا کہہ رہے ہیں من الشیطان. تو یہ دو چیزیں آپ سب لوگ نوٹ کر لیں کہ ایک تو طوا نہیں کہنا اس کو، دوسرا طوا بھی نہیں کہنا، یعنی غنہ بھی نہیں آنے دینا. تو یہ طوا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آپ دوبارہ پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا بسم اللہ میں ایک تھوڑی سی اور چیز نوٹ کر لیں. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو ہا ہے نا الرح، تو یہ ہا کا ہمس ہے. تو یہ اگر آپ ہمس کریں گی تو یہ آواز نکلے گی. الرحمن الرحیم پڑھیں گے نا تو وہ ہا صحیح ادا نہیں ہوگی. تو اس میں یہ چیز بھی ذرا زور دے کے پڑھیں. اب دوبارہ پڑھیں اس کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح. چلیے جی اب آپ آگے پڑھیے. قل اعوذ برب الفلق. یہ اچھا واو مدہ ہے عین کے اوپر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے آپ بتائیے پہلے. واو مدہ ہے، اس کے بعد با مشدد ہے، اس کو را موٹا پڑھیں گے اس سے پہلے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کاف کے اوپر یہ کلکلا ہوگا. کلکلا کون سا ہوگا، صغرا یا کبرا؟ ایک کبرا اینڈ میں ہے نا اس لیے یہ کبرا ہوگا. جی ہاں کبرا کیوں ہوگا؟ یہ اینڈ میں ہے، اس کے آخر میں ہے حروف یہ جو کاف ہے یہ نا. میں صرف یہ میں آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ میں اس لیے یہ پوچھ رہا ہوں کہ تاکہ سب کو ریوائز ہو جائے، جو لوگ بھول گئے ہوں کہ پتہ چل جائے کہ یہ کلکلا کا رول کیا ہوتا ہے. کلکلا کیا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا جھٹکا دے کے پڑھتے ہیں. کلکلا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کبرا ایک صغرا. کبرا یعنی بڑا، صغرا یعنی چھوٹا. اور اگر کسی لفظ کے آخری حرف پہ ہو کلکلا تو پھر وہ کبرا یعنی بڑا ہوتا ہے، اور اگر کسی لفظ کے درمیان میں ہو تو پھر وہ صغرا یعنی چھوٹا ہوتا ہے. اور اس میں 5 حروف ہوتے ہیں جن کا مجموعہ ہے کتب جد، قاف طا با جیم دال. ان 5 میں سے کوئی بھی حرف اگر ساکن آئے تو کسی لفظ کے آخر میں ہو تو کلکلا کبرا ہوگا، اور اگر کسی لفظ کے بیچ میں ہو تو کلکلا صغرا ہوگا. تو یہ ہم اس طرح سے ریپیٹ کرتے رہیں گے قواعد، اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کو یاد ہو جائیں گے. تو اگلی آیت کا بھی کریں پہلے اور پھر بعد میں ہم پڑھ لیں گے اس کو اکٹھا. من شر ما خلق. اچھا یہ اس کے اوپر اخفا ہوگا، نون ساکن ہے اس کے بعد حروف ہلکی میں سے نہیں ہے اس لیے یہ اخفا ہوگا. اچھا یہ ویسے تو آپ نے ٹھیک بتایا کہ یہ اخفا ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ جی چونکہ حروف ہلکی میں سے نہیں ہے اس لیے نہیں ہوگا، لیکن حروف ہلکی کے علاوہ بھی حروف ہیں نا، یعنی حروف ہلکی تو 6 ہیں. اب 6 کے علاوہ اس کا مطلب جو بھی ہوگا تو وہ حروف اخفا میں سے نہیں ہے. آپ نے یہ کہنا کہ یہ حروف اخفا میں سے ہے اس لیے اخفا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اقلاب بھی ہے، اظہار بھی ہے، ادغام بھی ہے، اخفا بھی ہے. تو 4 چیزیں ہیں، صرف یعنی اظہار اور اخفا نہیں ہے بلکہ اقلاب اور ادغام بھی ہے. تو اس میں جو شین ہے یہ حروف اخفا میں سے ہے. ٹھیک ہے جی آگے.
बस आगे जो शीन के बाद एंड में रा है, रा ये बारीक पढ़ा जाएगा। हाँ जोर और दे के अलिफ पढ़ेंगे मद्दा लेकिन है। बारीक पढ़ेंगे। हाँ जी, इसके बाद अलिफ मद्दा है, तो खा को भी मोटा पढ़ेंगे, काफ के आगे फिर दोबारा ये हो रहा है कल हरूफे ये कलकला, कलकला कुबरा। हाँ कलकला कुबरा होगा। चलिए अब आप ना ये दोनों आयत को पढ़ दो। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ठीक है, चलिए इसमें ना ये जो आऊज़ु है ना, ये थोड़ा सा हमें प्रैक्टिस चाहिए। ये चूंकि पहले हमजा है और फिर आइन है, और इन दोनों को, एक तो ये है कि हम आमतौर पे रवानी में उर्दू के हिसाब से हम एक जैसा चूंकि पढ़ते हैं, तो वो अगर बिल्कुल साथ साथ आ जाए तो औज़ु निकल जाता है। तो ये हमने कंट्रोल करना है और इसको हमजा को अलग रखना है और आइन को अलग रखना है, यानी आऊज़ु आऊज़ु, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है इसकी। तो चलिए जी, माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ लिया। अब मैं नेक्स्ट को देता हूँ जी अतीक साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अतीक साहब पहले कवायद बताइए और फिर पढ़िए। अच्छा शुरू से या वमिन शर्र गासिकिन से? हाँ नहीं आगे से, आगे से ना, पहले कवायद बताऊं जी। वमिन शर्र, तो यहाँ पे नून का इजहार होगा क्योंकि आगे शीन आ रही है, शीन में इजहार करते हैं। नहीं, इजहार क्यों करते हैं? इजहार किस सूरत में होता है? नहीं, ये इख्फा करेंगे क्योंकि ये हरूफ मुस्तारिया में से शीन जो है। नहीं ये एक मिनट रुक जाइए। अच्छा मैं अब बताता हूँ, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा ताकि मैं ये कायदा ना रिपीट कर दूं, सब लोग तवज्जो से सुन लें। जब नून साकिन या तनवीन, जैसे यहाँ नून साकिन है ना, किसी जगह तनवीन भी आएगी, यानी दो जबर दो जेर या दो पेश, तो वो तनवीन कहलाती है। तो तनवीन हो या नून साकिन हो, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कौन सा हरफ है और उसके मुताबिक फिर अदायगी करते हैं। क्योंकि नून साकिन हो या तनवीन हो, आवाज एक जैसी निकलती। जैसे मैं ये वाला कायदा पढ़ाते हुए आपको मिसाल भी दे चुका हूँ कि जैसे बा पेश नून, नून साकिन हो तो बुन कहेंगे, और अगर बा के ऊपर दो पेश हो तो फिर भी बुन कहेंगे, आवाज एक जैसी निकलेगी। तो लिहाजा नून साकिन हो या तनवीन हो, तो दोनों सूरतों में अदायगी एक जैसी होती है, आवाज एक जैसी निकलती है। तो लिहाजा कायदा भी एक है। और कायदा क्या है कि हम नून साकिन और तनवीन के बाद देखेंगे कौन सा हरफ है। तो बाद वाले हरूफ में फिर हमने देखा था कि ये चार तरह से अदायगी होती है। पहली है इजहार। इजहार क्या है? 6 हरूफ हैं जो हरूफ हल्की कहलाते हैं। हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, ये 6 हरूफ हैं हरूफ हल्की। ये आपको अगर अभी तक याद हो गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इनको याद कर लें, रटा लगा लें कि ये 6 हरूफ हैं, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा, ये हरूफ हल्की हैं। तो इन 6 में से अगर कोई हरफ आएगा तो फिर हमने उसका इजहार करना है, नून साकिन और तनवीन का, यानी जाहिर करके पढ़ना है, उसको गुन्ना नहीं होने देना। इसके अलावा जो दूसरी बात है वो है कि अगर 6 हरूफ हैं यरमलून, जिनका मजमूआ है या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, तो यरमलून में से हो अगर कोई एक हरफ इसके बाद, तो फिर इदगाम होता है, यानी आगे वाले हरफ से उसको मिला देते हैं। तो उसमें भी फिर 2 तरह का होता है कि इदगाम बिला गुन्ना होता है, एक इदगाम मा गुन्ना होता है। अगर यूमिन, या, वाव, मीम, नून, इन 4 में से हो तो फिर गुन्ना के साथ करते हैं, और अगर रा और लाम में से कोई हो तो फिर बगैर गुन्ना के इदगाम होता है। ठीक है। और इसके बाद एक होता है इकलाब। इकलाब तब है जब नून साकिन या तनवीन के बाद बा मुतहर्रक आ जाए, यानी बा हरफ हो और वो मुतहर्रक हो यानी साकिन ना हो, तो फिर इसकी नून साकिन या तनवीन की आवाज मीम में बदल जाती है। ठीक है, ये होगी 3 चीजें। चौथी चीज है इख्फा। अब ये जो 6 और 6 12 और 1 13 हरूफ हमने जिनकी बात कर ली, अगर इन 13 में के अलावा जो बाकी 15 हरूफ बचते हैं हरूफुल हिजा में से, उनमें से कोई भी हो तो फिर इख्फा होता है, यानी गुन्ना करते हैं। तो जिन ये शीन भी उनमें से है, यानी ना ये हरूफ हल्की में से है, ना ये बा है, ना ये यरमलून में से है। तो अब जो बाकी बचे हैं उनमें से कोई भी हरफ आएगा तो हमने इख्फा करना है। इख्फा क्या है? उसको 2 हरकत तक खींचेंगे, आवाज को नाक के अंदर ले जाएंगे तो वो यानी गुन्ना हो जाएगा, इख्फा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे है व मिन शर्री,
ایسے اس کو من شر اگر پڑھیں گے تو یہ غلط ہو کیونکہ وہ اظہار ہے، تو ہم نے اخفا کرنا ہے. تو یہ میں نے پورا رول بتا دیا ہے، آپ کے نوٹس میں بھی موجود ہے، متعلقہ لیسن کی ویڈیو میں بھی موجود ہے. اگر ابھی بھی کسی کو تھوڑا ڈاؤٹ ہو یا صحیح طرح نہ سمجھ آیا ہو تو کوئی بات نہیں، آپ واپس جائیں، اپنے نوٹس دیکھیں، ویڈیو دیکھیں. بس ان چیزوں کو ہم نے یاد کرنا ہے، کچھ عرصہ ہمیں محنت کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک دفعہ کلیئر ہو گیا ہے کہ رول، تو پھر جب بھی وہ آئے گا آپ کو آتا ہوگا. جی عتیق صاحب آگے بڑھیے اب. جی جی. وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب، تو غاسقین میں الف غا زبر الف غا جو ہے اس میں الف مدہ آ گیا. غاسقین پڑھیں گے پورا. اذا وقب، تو وقب میں با جو ہے وہ کلکلا ہے کیونکہ آخر میں اس لیے کلکلا کبرا کرا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز آپ نے جو ہے نا مس کی ہے وہ یہ ہے غاسقین. ابھی میں نے اتنا ٹائم لگا کے جو بتایا نا تفصیل سے رول نون ساکن اور تنوین کا، تو یہ نون ساکن تو تھا من میں، اب یہ غاسقین، یہ کاف کے نیچے دو زیر ہے نا، تو یہ تنوین ہے. تو اب یہ تنوین ہے تو اس کے بعد ہے حمزہ. اب آپ بتائیے یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا غاسقین. ہاں کیوں؟ کیونکہ یہ حروف حلقی حمزہ ہے نا. جی جی. تو یہ حروف حلقی میں سے ایک حرف ہے حمزہ، تو لہٰذا اس کا اظہار ہوگا. اب آپ دیکھ لیجئے سارے لوگ توجہ سے اگر سنیں کہ دو چیزیں مختلف آ گئی ہیں ایک ہی آیت میں. یعنی پہلے نون ساکن کے بعد شین ہے جو حرف اخفا ہے، اور غاسقین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے. تو اب اس کا ہم اظہار کریں گے، یہاں ہم اخفا کریں گے. یہاں پڑھیں گے وَمِن شَرِّ، اور وہاں پڑھیں گے غاسقین، یعنی ظاہر کریں گے اس کا لمبا، اس کو غاسقین ایسے نہیں پڑھیں گے، وہ پڑھیں گے غاسقین. جی عتیق صاحب آپ اسی آیت کو بس ایک دفعہ پڑھ دیں. وَمِن شَرِّ غاسق اذا وقب. ویری گڈ، چلیے ٹھیک ہو گیا جی. اب نیکسٹ ہمارے ساتھی کون سے ہیں جی؟ اشفاق خان صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا رک جائیے، آپ نے ایک تو اعوذو کا ہے، اعوذو کہنا ہے، اعوذو، اور پھر وہ شیطان جو ہے وہ بھی صحیح نہیں ادا ہوا. دوبارہ سے آپ پڑھیں ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب آپ نا ان دو آیات جو ہے نا ان میں قواعد بتائیں پہلے. ومن شر، نون ساکن کے بعد شین حرف اخفا میں سے ہے، تو یہ یہاں اس میں ادغام ہوگا. نہیں، جب حروف اخفا کہہ دیا تو پھر اخفا ہی ہوگا نا، ادغام کیوں ہوگا؟ جی اخفا ہوگا. رے کے نیچے زیر ہے، یہ باریک آواز میں لیکن مشدد ہے، تو زور دے کر ڈبل پڑھیں گے. ہاں اس کو رے نہیں کہنا، اس کو را کہنا. را کے نیچے زیر ہے، را مشدد ہے اور باریک آواز سے ڈبل پڑھیں گے. آگے حرف حمزہ واصل ہے شرل، تو اس کو الف کو ادا نہیں کریں گے، ڈائریکٹ نون کے ساتھ جا کر، نون آگے مشدد ہے اور اس کے اوپر زبر ہے تو وہ ڈبل کریں گے، اور ایک حرکت کے ساتھ اس کو ایک ہی حرکت دیں گے، مشدد ڈبل ایک حرکت زبر ہے. نفاس فا مشدد ہے اور کھڑی زبر ہے جو دو حرکات کے برابر ہے. اسی طرح اب سا کے اوپر بھی کھڑی زبر ہے جو دو حرکات کے برابر ہے. نفاسا، تا کے نیچے زیر ہے، یہ تی، اور فی کے نیچے زیر ہے، یہ بھی باریک پڑی جائے گی. فل آگے حرف حمزہ واصل ہے، اس کے بعد پیش ہے جو او.
اچھا آپ کی ایک تو آواز ٹوٹ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی صحیح. دوسرا یہ ہے کہ جس کے اوپر صرف ایک حرکت ہے نا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ایک حرکت دینی ہے. اب جیسے فا کے نیچے زیر ہے یا تا کے نیچے زیر ہے یا عین کے اوپر پیش ہے، تو یہ چیزیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. جہاں پہ ریئلی کوئی قاعدہ ہے نا وہ بتائیں صرف. تو آخر میں کیا ہوگا بس آپ یہ بتائیے کہ یہ آیت جہاں پہ ختم ہو رہی ہے جو دال پہ، تو یہاں پہ کوئی قاعدہ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جی دال کو ساکن کریں گے اور کاف کے آگے دال ہے تو یہ کلکلا خفیف ہو جائے گا. تغیر نہیں یہ کلکلا کبرا ہوگا، کیونکہ کلکلا کبرا ہوگا. ہاں کیونکہ لفظ کے آخر میں ہے نا، دال آخر میں. اگر بیچ میں ہوتا تو صغرا ہوتا یعنی چھوٹا ہوتا، آخر میں ہے تو بڑا ہوگا. تو اب آپ یہ بس ایک آیت ہی رہنے دیں، باقی پھر اور کسی کو موقع دیتے ہیں. آپ یہ آیت پڑھ دیں. وَمِن شَرِّ نہیں دیکھیے بات سنیں دیکھیں، میں وہ پہلے بھی ایک ہمارے ساتھی کو یہی بات کہی تھی نا کہ جب ہم نے قواعد بتائے ہیں تو پھر ان کو اپلائی بھی تو کرنا ہے نا. اب ہم نے طے کر لیا کہ یہاں نون ساکن کے بعد اخفا ہونا ہے، تو پھر آپ اس کو جلدی میں پڑھ رہے ہیں ایک حرکت کے ساتھ، تو اس کا گنہ کریں گے تو تبھی اخفا ہوگا نا. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. ویری گڈ، صحیح ہے. چلیے آپ کے بعد اشفاق صاحب ٹھیک ہے، میں اب آگے کسی اور کو موقع دیتا ہوں. جی مشتاق صاحب. مشتاق صاحب اپنا مائک آن کیجئے اور آخری آیت کا آپ بتائیے. مشتاق صاحب کی آواز نہیں آئی. اچھا زرار صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام ورحمۃ اللہ. استاد محترم آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آ رہی آپ بولیے. یہ آخری آیت پڑھنی ہے نا؟ ہاں جی. اچھا آخری آیت سے پہلے مجھے جو نظر آ رہے ہیں یہ پچھلی آیات دونوں جو ان کے اینڈ ہوا نا، دونوں الفاظ جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے ہیں. جی صحیح ہے. قلقلہ صغرا اور قلقلہ کبرا اکٹھا ہو رہا ہے نا. تو اگر تو وقف کریں گے دال پہ تو دال کو زور دے کے پڑھیں گے، قلقلہ کبرا کریں گے اور قاف قلقلہ صغرا کریں گے جیسے فی العقد. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی، کچھ آپ کی آواز ٹوٹ رہی ہے. آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ رکیں گے تو پھر کاف کا بھی قلقلہ ہوگا؟ قاف قلقلہ صغرا ہوگا اور دال پہ قلقلہ کبرا ہوگا. نہیں آپ ایک چیز سب لوگ غور سے سن لیں کہ قلقلہ کے جو حروف ہیں وہ قلقلہ تب ہوتا ہے جب ان پہ سکون کی علامت ہو، یعنی وہ ساکن ہو. تو کاف کے اوپر تو زبر ہے نا، تو اس پہ تو قلقلہ نہیں ہوگا. یہ درمیان میں دال سے پیچھے ہے. نہیں درمیان میں تو ہے زرار بھائی، درمیان میں تو ہے لیکن ساکن نہیں ہے نا. اس کی بنیادی شرط ہے قلقلہ کی کہ وہ ساکن ہو حرف، چاہے درمیان میں ہو چاہے آخر میں ہو، ہونا ساکن چاہیے. ساکن ہوگا تو پھر قلقلہ ہوگا. ٹھیک ہوگا. اگلی آیت میں پڑھنے جی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن شر، اب اس میں بھی نون جو ہے نا اخفا، یہاں پہ اخفا کریں گے کیونکہ شین جو ہے وہ اخفا کے الفاظ میں سے ہے.
نہ یہ اقلاب ہے، نہ یہ ادغام ہے، اور نہ ہی یہ وہ ہے اپنا حروف حلقی. ٹھیک ہے. تو یہ اخفا. آگے ہے حاسدین میں دال کو جو نا کر کے پڑھیں گے کیونکہ آگے حروف حلقی ہے ہم. اور نہیں یہ ایک تو اچھا آپ کی آواز ہمیں صحیح نہیں آ رہی ہے، وہ بیچ میں نا نوائز آ رہا ہے، لیکن آپ کیا حروف حلقی میں سے کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں حاسدین کے بعد کو دال کو اظہار کر کے پڑھیں گے. آگے حروف حلقی آ رہا ہے حمزہ اذا کا. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور میں بتا دوں تاکہ یہ غلطی ہے تو یہ معمولی سی غلطی لیکن وہ پھر بار بار ہوتی رہے گی تو اچھا نہیں لگے گا. حرف ہوتا ہے واحد اور اس کی جمع ہوتی ہے حروف. تو یہ ہم نے تھوڑا سا اپنی زبان جو اردو ہے نا اس کو بھی درست ادا کرنا ہے کہ اگر ہم یا تو کہیں گے کہ یہ حروف حلقی میں سے ہے یا ہم کہیں گے یہ حرف حلقی ہے، کیونکہ حمزہ حروف نہیں ہے یہ حرف ہے. تو ہم یا تو کہیں گے کہ یہ حرف حلقی ہے یا ہم کہیں گے یہ حروف حلقی میں سے ہے. ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھیے. اور اذا میں زال الف جو ہے یہ الف مد ہے تو اس کو مد کریں گے. باقی آگے وہ ایک حرکت والے سارے ہیں. تو آخر میں جب آپ رکیں گے دال پہ تو کیا کریں گے؟ ہے قلقلہ کریں گے. یہ کون سا؟ قلقلہ کبرا ہوگا. ٹھیک ہے چلیے اب آپ اس آیت کو پڑھ دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن شر حاسد اذا حسد. اچھا باقی تو آپ نے صحیح پڑھا ہے لیکن حاسدن جو ہے نا اس کا آپ نے اخفا کر دیا، غنہ کر دیا، حالانکہ آپ نے بتایا تھا کہ اس کے بعد حرف حلقی ہے. ہاں تو اس کا اظہار کرنا ہے، اس کا اخفا نہیں کرنا. جی جی. ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے جی ویری گڈ. اچھا آپ کا نا یہ آواز کا ایشو ہے مجھے یاد آ رہا ہے، پہلے بھی تھا، یہ اب ہمیں ڈسٹربنس ہے. آپ اپنا اس پہ کوشش کریں کہ یہ نا اپنا نیٹ کا کوئی ایشو حل کرائیں ورنہ پھر وہ ڈسٹربنس ہوتی ہے. یہاں پہ نا اچھا جی نیکسٹ ہیں جی راشد فاروقی صاحب. اب ہمارے پاس ٹائم جو ہے نا وہ 1 گھنٹہ ہمارا جو ٹارگٹ تھا وہ تو ہو گیا پورا. اب آپ لوگ میرا خیال یوں کریں کہ باقی یہ جو ہے نا جتنے لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں میں ان کو موقع دیتا ہوں، وہ ایک ایک سورہ یہ جو 2 ہم نے کی ہیں نا ان کو بس پڑھ دیں بغیر قواعد کے. چلیے سب پڑھوں میں؟ جی آپ پڑھیے. یہ قل اعوذ برب الفلق پڑھوں؟ جی جی پڑھیے. نہیں یہ جو آپ کی اسکرین پہ آ رہی ہے یہ پڑھیے. سورہ ناس. سورہ ناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا آپ نے. بس یہ جہاں جہاں پہ تشدید ہے نا اس کو تھوڑا سا زور زیادہ دے کے پڑھنا ہے تاکہ جیسے ہے نا اللہ زی اس کو کرنا ہے اللہ زی یعنی تھوڑا سا اس پہ رکنا ہے اللہ زی. جی سر اس طرح سے جہاں جہاں پہ تشدید ہے نا ویسے آپ نے اوورال ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے. چلیے جی نیکسٹ. اچھا جو پڑھ لیا کریں نا اس کے بعد اپنا مائک بھی بند کر دیا کریں اور اپنا ہاتھ بھی نیچے کر لیا کریں. اچھا جی اس کے بعد اسرار صاحب. جی اسرار صاحب آپ سورہ فلق پڑھ دیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ٹھیک ہے جی، ویری گڈ. بس تھوڑا سا جو آخری آیت میں نا ہا، یہ ہا اور ہا، اس میں تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کرنے کی کوشش کریں. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے. اچھا اب جو ہے نا جی باقی لوگوں کا ہمارے بہت سے ساتھیوں نے ہاتھ تو اٹھایا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم اب زیادہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ یا تو چلیں آپ جلدی جلدی پڑھ دیں بس یہ ایک ایک سورہ کو. پھر میں نے چونکہ ایک اور کلاس بھی لینی ہے اس کے بعد، وہ لوگ بھی ویٹ کر رہے ہوں گے. تو جو لوگ پڑھنا چاہتے ہیں نا اس میں جی نیکسٹ میرے پاس ہیں. اچھا مشتاق صاحب آپ ابھی ہیں موجود؟ آپ کا اس وقت آواز نہیں آئی تھی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مشتاق صاحب آپ پڑھیے یہ سورہ فلق کو پڑھیے، بغیر قواعد کے پڑھ دیں آپ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم. آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. بس تھوڑی سی نا اپنی سپیڈ کو کم کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ تھوڑا سا اس کو آہستہ پڑھیں گے نا تو مزید امپروو ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی، ویلکم جی. اچھا جی نیکسٹ ہمارے پاس ہیں جی سلیم صدیقی صاحب. جی صدیقی صاحب آپ سورہ آخری جو ہے نا یہ پڑھ دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ویری گڈ صدیقی صاحب. بس یہ جہاں جہاں پہ ہے نا تشدید اس کو تھوڑا سا کوشش کریں وہاں رکنے کی، یعنی اس کو تھوڑا روک کے زور دے کے پھر آگے بڑھیں. جیسے نا من الجنۃ والناس کی بجائے کہیں من الجنۃ والناس اگر ممکن ہو تو، کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا مسئلہ کہ سانس اگر آپ کی ساتھ دیتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جتنی ہمت ہو اتنا ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے ویسے بہت اچھا پڑھا ہے. اب میں اور دیکھتا ہوں جی ہمارے پاس ہیں جی عائشہ شیخ. جی آپ یہ والی سورت پڑھ دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تو میں یہ سورت پڑھ دیتی ہوں. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق یہ دوبارہ پڑھیے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے سارا کچھ صحیح پڑھا ہے، لیکن جو جہاں پہ تھا نا من شرری 2 دفعہ بلکہ 3 دفعہ آیا ہے، بلکہ 3 بھی نہیں 4 دفعہ آیا. ہر چونکہ پہلی کے علاوہ باقی چاروں میں آیا نا من شرری، وہ تھوڑا ناک میں کرنا ہے رائٹ. ہاں وہ آپ نے جو نا گننا نہیں کیا، تو وہ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے چونکہ نون کے بعد حرف اخفا ہے تو اس کا اخفا کرنا ہے، اس کو من شرری نہیں کہنا، یہ اظہار ہو
ہو جائے گا. تو اظہار اور چیزوں میں ہوتا ہے, تو یہ اخفا ہے, تو اس کو کرنا ہے من شر. بس تھوڑا سا لمبا کریں گی نا تو وہ خود بخود اظہار ہو جائے گا. تو یہ پریکٹس کے ساتھ انشاءاللہ ہو جائے گا صحیح. تو چلیے ماشاءاللہ اچھا پڑھا ہے آپ نے. ویسے اس کے بعد اب اظہر عباس صاحب ہیں. جی آپ پڑھنا چاہتے ہیں؟ عباس اظہر. اچھا ان تک شاید میری آواز نہیں جا رہی. تو چلیں ہمارا السلام ٹائم بھی کافی علیکم زیادہ ہو گیا. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیے, یہ سورہ ناس پڑھ دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ایکسیلنٹ, ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں اور برکت ڈالے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے نا, جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہے ہمارے ہاں, وہ انشاءاللہ ہم پوری کر لیں گے. تو آج کی کلاس ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. آپ سب کی پارٹیسپیشن کا بہت شکریہ. اگلی کلاس تک کے لیے اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.